رمضان میں چینی کے ساتھ چائے کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. چائے کی دکان ہے, یہاں بھی چلتے ہیں. السلام علیکم. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد جمیل بٹ. جمیل, آپ چائے خرید رہے ہیں؟ جی بالکل. اچھا, چائے کی میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ پچھلے رمضان میں تو قیمتیں بڑی تھیں چائے. سر یہ تو لیکن چیف منسٹر صاحب نے اس پہ کچھ کنٹرول بھی کروایا, تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہوگا. ابھی سے آپ خرید رہے ہو چائے؟ جی بالکل سر. کیا خدشہ ہے کہ قیمت بڑھ جائے؟ جی بالکل. اچھا, بڑی مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ میاں تنویر جناب. تنویر صاحب, کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً 10 سال سے کام کر رہے ہیں. اچھا, اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں رمضان میں کیا صورتحال رہے گی چائے کے بعد؟ رمضان ہر ماہ رمضان میں قیمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں, لوگ اسٹاک کر لیتے ہیں, اس لیے چیزیں بڑھ جاتی ہیں. آپ کو اس دفعہ بھی خدشہ ہے قیمتیں بڑھیں گی؟ ہاں ضرور, کیوں نہیں. کتنی بڑھیں گی؟ یہ تقریباً 10 سے 15% بڑھ جاتی ہیں. یعنی کہ پر کلو اگر میں آپ سے پوچھوں کتنی مہنگی ہوگی چائے؟ یعنی پر کلو 20 روپے چلی جاتی ہیں, 30 بھی چلی جاتی ہیں. اب یعنی کہ 20 روپے سے 30 روپے کا اضافہ ہو جائے گا. بالکل ہو جاتا ہے. تو اس دفعہ بھی ہوگا؟ ہاں بالکل ہوگا. رمضان ہے, یہ تو مارکیٹ اسٹاک کی مارکیٹ ہے, وہ تو ہوں گے. ابھی تک تو فی الحال نہیں ہوئی, لیکن خرچہ ضرور ہے کہ ہوگا. اچھا, تو لوگ ابھی خریداری کر رہے ہیں چائے کی؟ خریداری کر رہے ہیں چائے کی. کسی خدشے کی وجہ سے کر رہے ہیں, قیمت خرچے کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ بھائی مہنگی ہوگی. تنویر صاحب بہت شکریہ. ایک خدشہ جو ہے جو تنویر صاحب کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ جو بٹ صاحب تھے یہ کہہ رہے تھے کہ چائے مہنگی ہو سکتی ہے تو ابھی سے چائے خرید لی جائے, لیکن جیسے تنویر صاحب بتا رہے ہیں کہ 10, 20, 30 روپے پر کے جی جو ہے وہ چائے کی قیمت بڑھ سکتی ہے رمضان میں. چائے کی بات تو ہو گئی, اب آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں میاں شاہد ہمیں حال بتائیں گے اسلام آباد کی مارکیٹس کا. میاں شاہد, اوور ٹو یو. میں اس وقت موجود ہوں راجہ بازار راولپنڈی میں, اور یہاں پر صارفین کے حوالے سے بات کریں گے, کیونکہ حکومت نے اس سال کے آغاز میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم صارفین کو ریلیف دیں گے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے پر کی کوشش کی جائے گی, اور بجٹ میں ریلیف دیا جائے گا. بجٹ بھی گزر گیا, اب رمضان آنے والا ہے, شعبان گزر رہا ہے, اور یہ مہنگائی کتنی کم ہوئی ہے اور صارفین کو ریلیف ملنے کا کتنا امکان ہے. اچھا یہ بتائیں, گزشتہ 4 ماہ میں کتنی مہنگائی جو ہے وہ کم ہوئی ہے؟ مہنگائی تو کوئی کم نہیں, مہنگائی بلکہ بڑی ہے. ریٹ تو کوئی عوام کو نہیں ملا. ابھی آپ دیکھ لیں سبزیاں پھلوں کی قیمتیں کہاں آسمان سے فتح کر رہی ہیں. رمضان آنے والا ہے, کیا توقع کر رہے ہیں آپ؟ رمضان میں دیکھیں جی, اب رمضان آنے والا ہے, آلو دیکھ لیں وہ میٹھا آ رہا ہے, اس کی وہی قیمت جو پھیکی والی رہتے ہیں. پیاز دیکھیں وہ مہنگا ہو جائے گا, ٹماٹر اتنے مہنگے ہو گئے ہیں, باقی پھل تو ہاتھ ہی نہیں لگاتا. غریب آدمی تو ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا. گھی کے بھی دیکھو, گوشت کے بھی دیکھو, بہت ظلم ہو رہا ہے یہ ملک میں. ریلیف ملنے کا آپ کو توقع ہے؟ کوئی نہیں, کوئی امید نہیں ہے. ابھی اور مہنگا ہوگا, اس سے اور زیادہ مزید مہنگا ہو سکتا ہے. یہ اس قوم کے غدار ہیں, قوم ان کو ریجیکٹ کرے, پھر اس کے بعد یہ پتہ چلے کہ لوگوں کو کہ بھائی یہ کیا, ایک چھوڑتا ہے دوسرے کو پکڑ لے, دوسرا چھوڑتا ہے تیسرے کو پکڑ لیتے ہیں, پھر اس کا فائدہ تو کوئی سے ملے. دودھ نے 50 روپے کلو ہو گیا, پرسوں نے یہ 40 روپے کلو تھا, کل میں نے لیا وہ 50 روپے ہو گیا. جی بس یہ کی کرنا ہے. میں کل 5,500 روپے نے انگور لایا تھا, میں 300 روپے بھی نہیں کمایا. جی پچھلے سال کی نسبت اس سال میں 50% زیادہ مہنگائی ہے. رمضان کیسا دیکھ رہے ہیں آپ, کیا کہ رمضان میں کوئی ریلیف ملے گا؟ اس مہنگائی کی نسبت سے تو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ ریلیف ملے گا. صرف ایک آٹا ہی آٹا نظر آتا ہے, وہ بھی 2 نمبر آٹا مکس کیا ہوتا ہے اس میں. مہنگائی میں تو خیر بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے کہ جس طرح یہ اسلام آباد کی گورنمنٹ سب اچھا کر کے سو رہی ہوتی ہے, ایسے دکاندار بھی بولتے ہیں کہ جب ان کو پریشانی نہیں ہے یا ان کی ایک پوچھ پرتیب ان کو نہیں ہوتی دکانداروں کو, تو میرے خیال میں یہ بھی بولتے ہیں کہ 40 کے 50 کر دو, 60 کر دو, 70 کر دو. صارفین کا یہ موقف ہے کہ مارکیٹ کمیٹیاں جو فعال نہیں ہیں, اس حوالے سے ریٹس جو ہیں وہ اپنی مرضی سے لگائے جاتے ہیں. ہم دکانداروں سے پوچھتے ہیں کیسا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے جی, کیونکہ جو ریٹ مقرر کرتا ہے نا, یہاں پہ جو مارکیٹ کا مرکزی انجمن تاجران کمیٹی کا جو صدر ہوتا ہے وہ مقرر کرتا ہے. تو ہمیں جس طرح لسٹ ایشو ہوتی ہیں, جس طرح مثال کے طور پہ یہ لگی ہوئی ہے لسٹ, ہم اس کے مقرر کردہ پہ ریٹوں پہ دیے جاتے ہیں. 70 روپے کی 2.5 من چینی, ہوں 1 کلو چینی 70 روپے کی, ظلم ہے کہ نہیں؟ انیس, ہماری یہاں پر بات ہوئی صارفین سے اور دکانداروں سے. ان کا کہنا ہے کہ رواں سال اب تک مہنگائی میں 50% اضافہ ہوا ہے, اور اس کے ساتھ جو اب رمضان آنے والا ہے اس میں بھی ریلیف ملنے کا کوئی امکان نہیں. جی انیس, تھینک یو شاہد. اور شاہد ہمیں حال بتا رہے تھے اسلام آباد کا. اب ہم بات کر رہے ہیں محبوب انور صاحب سے, جو منڈی کے پریزیڈنٹ ہیں. انور صاحب بہت بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ اس وقت جو پرائس سیٹنگ ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ پرائس آپ خود سیٹ کرتے ہیں؟ نہیں جی, یہ اپری منڈی میں کسی چیز کی پرائس فکس نہیں ہے, یہ اوپن مارکیٹ ہے. یہاں پہ کسی چیز کی کوئی, اگر رمضان مبارک میں صرف گورنمنٹ آف پنجاب یہ صرف رمضان مبارک میں پرائس کنٹرول کمیٹی ڈی سی آفس میں میٹنگ کے دوران صرف دالوں کے ریٹ کو فکس کرتے ہیں, باقی اوپن مارکیٹ میں اوپن ریٹ ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں
کہ آپ نے کہا کہ اوپن مارکیٹ میں اوپن ریٹ ہوتے ہیں, یہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے لنک ہوتے ہیں؟ ہاں, مسالہ جات کے انٹرنیشنل مارکیٹ سے لنکس ہوتے ہیں. جیوں ہی پیچھے پرائس بڑھتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, یہاں بھی بڑھتی ہے. اگر وہاں کم ہوتے ہیں تو یہاں بھی کم ہوتے ہیں. پھر یہ ڈالر سے کنورٹ ہوتے ہیں, ڈالر کا اگر ریٹ بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کی قیمتیں بھی بڑھتی ہیں. مسالے تو انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہوتے ہیں, چینی, آٹا, ان کے ریٹ کس طرح؟ آٹے کے ہماری مارکیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. چینی کا بھی جو جتنی بھی ہے پرائز ہے, یہ ملوں کے ان کے بروکر ہیں باقاعدہ, وہ اپنے ریٹ دیتے ہیں, اس حساب سے مارکیٹ یہاں چلتی ہے. چینی کا بھی یہاں فکس نہیں ہے, لیکن ملوں کے بروکر ملوں کے اپنے اپنے ریٹ نکلتے ہیں. بروکر ان کو دیتے ہیں کہ میرے پاس اتنی ڈیمانڈ ہے, اتنا میں نے میرے پاس کوٹا بیچنے کے لیے, وہ اپنے دکانداروں کو دیتے ہیں. پھر وہ سب سے مسالے سارے امپورٹ ہوتے ہیں کیا؟ مسالے سبھی امپورٹ کرتے ہیں ہم. ہمارے ملک میں صرف زیرہ اور یہ سفید دھنیا پیدا ہوتا ہے, باقی مسالہ جات جتنے ہم سب امپورٹ کرتے ہیں. یہ بتائیں, رمضان سے پہلے اکثر پرائسز بڑھ جاتی ہیں, بڑی مشکل ہوتی ہے ایک عام صارف کو. اس سال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس سال رمضان سے پہلے ہی قیمتیں بڑھ چکی ہیں. انٹرنیشنل یہ جتنے بھی آپ مسالہ جات لے لیں, اس میں تمام قیمتیں بڑھ چکی ہیں بہت زیادہ. رمضان کی وجہ سے کن چیزوں کی قیمت بڑھے گی آپ کے خیال سے؟ رمضان میں یہ زیادہ تر لاگت ہوتی ہے بیسن کی, دال چنا کی, سفید چنا, چینی, کھجور, یہ چیزوں کی لاگت ہوتی ہے. چیزیں مہنگی ہوں گی؟ نہیں مہنگی, کھجور کی ریٹ اب کم ہو جائیں گے. کھجور نہیں شروع ہوگی. ہمارے سندھ سکر میں بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہاں پہ جو زمیندار کا مال شروع ہو گیا نا, الحمدللہ انشاءاللہ رمضان تک یہ اگر بارشیں نہ ہوئیں تو بہت اچھی کوالٹی. بیسن کی تھوڑی سی قیمت بڑھ سکتی ہے کیونکہ دال چنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اور یہ چینی میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ چینی کا اگر گورنمنٹ نے جس طرح اس کا ہینڈل کر رہی ہے کہ اس کی قیمتیں نہ بڑھیں, اگر گورنمنٹ کی چینی مارکیٹ میں آ گئی تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ قیمت بڑھے, یہ قیمت کم ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. ناظرین, محبوب انور صاحب کا کہنا ہے کہ پرائسز تو بڑھیں گی, مسالہ جات کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, اس پہ رمضان کا فیکٹر نہیں ہے. چینی ان کا خیال ہے کنٹرول میں رہے گی. کھجور کی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ کچھ فصل آ گئی تو شاید رمضان میں قیمت نہ بڑھے. تو جو پکچر یہاں سے ملی ہے وہ اتنی بلیک نہیں ہے. آئیے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. ناظرین, یہاں منڈی میں جو کام ہوتا ہے اس میں بروکرز کا بڑا پارٹ ہے. ان میں سے ایک بروکر ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کام کیسے کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. آپ کا نام کیا ہے؟ شیخ حاکم علی. شیخ صاحب, آپ بروکر کا کام کرتے ہیں, کام کس طریقے سے ہوتا ہے یہاں پر؟ کام بس یہ ہو رہا ہے, مندہ بہت ہے, پیچھے تیزی ہے, ادھر مندہ ہے, کوئی گاہک نہیں ہے, خاموشی ہے. آگے ڈیل دکانداروں سے کرتے ہیں؟ دکانداروں سے کرتے ہیں, ہم کمیشن لیتے ہیں بس. تو آج کل کیسا ہے آپ کا کام؟ تو رمضان بھی آنے والا ہے, کام تو تیز ہونا چاہیے. تیز نہیں ہو رہا, چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں, پیچھے بھی مہنگی ہیں, ادھر بھی مہنگی ہیں, لیکن گاہک نہیں ہے نیچے. تو پچھلے سال سے اگر مقابلہ کریں اس سے بھی کم ہے گاہک؟ بہت کم ہے اور ریٹ بہت تیز ہے. بھی آپ کو کیا لگتی ہے بازار آگے چل کے کیسی ہو جائے گی رمضان سے پہلے؟ دیکھو جی, بازار تو تیز ہی ہے, اللہ کرے بازار مندہ ہو جائے. گاہک تو لیتے ہیں مندے, تیزی بہت ہے, جو گاہک آتا ہے پیسے خرچ کرتا ہے وہ سودے مندے تیز ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. ناظرین, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید بات کریں گے مارکیٹ کے حوالے سے اور جو پرائسز رمضان سے پہلے بڑھ رہی ہیں اس کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہی.